بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عزیز بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، جیسے میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم یہ کوئی قصوں کی اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ صرف قصے کہانی بن کر کہہ کر اور اس کو بیان کر کے قرآن اپنی بات پوری کر دے، بلکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی حکمت والا، کوئی دانش مند اور کوئی سمجھدار انسان جب قصے بیان کرتا ہے تو قصے بیان کرنے کے بعد پھر اس سے جو نکلنے والے نتیجے ہیں اس کو بھی سامنے لاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستانی زندگی بیان کی، ان کی زندگی کے واقعات بیان کیے، اور ان واقعات کے ذیل میں آپ لوگوں کے سامنے اور ہم سب کے سامنے بہت سی نصیحتوں کی باتیں سامنے آئی. ان کے واقعات میں بہت سی عبرتیں ہمارے سامنے آئی. اب ان عبرتوں کے بعد، ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی یہ بہت بڑی آپ کی نبوت کی نشانی ہے کہ آپ نے نہ ان کے پاس کوئی یہ یوسف کا قصہ پڑھا ہے، نہ ان سے سنا تھا، اور نہ اس وقت آپ وہاں موجود تھے، لیکن آپ نے من وعن اور اے سے لے کر زیڈ تک کے اور الف سے لے کر یا تک کے پورا قصہ ایسے بیان کیا جیسا کہ آپ خود وہاں سامنے تھے، اور یہ صرف اللہ کی طرف سے یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ پر القاء کی گئی ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو کیا ڈرتے نہیں ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، ان کو خبر نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں آپ کہہ دو ان لوگوں کو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دے یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سمجھ بوجھ کر بلاتا ہوں، یعنی بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. یعنی میں صرف آپ لوگوں کی طرح، جیسا کہ مشرکین مکہ اور یہود کہا کرتے تھے کہ ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے باپ دادا مانتے ہیں، اب چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا ان کا. تو گویا کہ بصیرت نہیں ہوئی، سمجھداری اور بصیرت یہ ہوئی کہ انسان سمجھ کر ایک بات کہے. تو یہاں دعوت والے کے لیے ادب بیان کیا گیا ہے کہ جو اسلام کی دعوت دے رہا ہو، جو ایمان کی دعوت دے رہا ہو، اسے چاہیے کہ پوری بصیرت کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اسلام کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے، تاکہ خود بھی سامنے والے کے اندر یقین پیدا ہو اور خود اس کے یقین میں اضافہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہاں ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. جیسے آج کل بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ بھئی بصیرت کے ساتھ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آج ہم سمجھ کے ساتھ عمل نہیں کر رہے ہیں، بس ہم تقلیداً عمل کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی وہ باتیں جو ہمارے باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہیں لیکن دین میں صحیح نہیں ہے، اس کو بھی ہم اپنا لیتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، دین پر چلو بھی اور دین پر دعوت دو بھی بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ. انا میں بھی ومن اتبعنی، اور جو میرے ساتھ ہیں اور جو میرے پیرو ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں. یعنی اس سے صحابہ کرام مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا قرار دیا ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہو
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں اس کا شمار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ دعوت کا کام کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ایمان اور اعمال کی دعوت دے، جس دعوت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیا کرتے تھے. اور یہ کہہ دو نبی وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک کرنے والوں میں سے ہوں. اور اللہ آگے فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے تھے، یعنی بہت سے مشرکین کا، یہود کا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو کوئی نبی اور پیغمبر ہی بھیجنا ہو تو فرشتے بھیجتے. اللہ نے انسان کی شکل میں نبی اور پیغمبر کیوں بھیجا؟ ایسا کیوں کیا؟ اب یہ ہے مال ھذا الرسول یمشی فی الاسواق ویأکل الطعام. ارے یہ رسول کیسے ہے، یہ کیسے پیغمبر ہے، اور کیسے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے کہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھاتے ہیں؟ یعنی یہ کیسے ہے؟ یہ تو ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، یہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، یہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں، یہ ہماری طرح مرتے ہیں، تو ہمارے ان میں فرق کیا ہوا؟ تو یہ کیسے پیغمبر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجا تو ہم وہ بستی میں رہنے والوں ہی سے پیغمبر بھیجتے ہیں. کیونکہ اگر فرشتے یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے ہم جنس سے آسانی سے سمجھ جاتا ہے. اگر آج فرشتے اللہ تعالیٰ، یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی میں ایک محال چیز بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرشتے پیغمبروں کو فرشتوں کے شکل میں بھیجتے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنا پیغمبر اور رسول بناتے تو آسان نہیں تھا کہ فرشتوں کے ذریعے سے انسان دینی احکام سیکھ سکے. یہ بہت مشکل ہے کہ فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ فرشتے الگ ہی مخلوق ہیں اور انسان الگ مخلوق ہے. تو ایک الگ مخلوق دوسرے الگ مخلوق کو نہ سکھا سکتی نہ سیکھ سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی ہی میں سے اس بستی والوں پر اللہ پیغمبر بھیجتے تھے. تو اللہ فرماتے جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، الا رجالا، ہم نے صرف مرد ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں. اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا. جن لوگوں نے یہ کہا انہوں نے غلطی کی. ہاں اللہ کا یہ عورتوں میں سے بہت سے اللہ کے اولیاء اللہ نے اپنے اولیاء کو بھیجے ہیں، اور بہت سے اولیاء عورتیں ہوئی ہیں، لیکن جو رسول اور نبی ہیں وہ صرف مرد ہی ہوئے. قرآن کی آیت بتاتی الا رجالا نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے ہیں من اہل القری، اور وہ جو آدمی ہم منتخب کرتے ہیں نبوت کے لیے وہ ان بستیوں میں رہنے والے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ لوگ زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیسا تھا. یعنی یہ جھٹلانے والے، انکار کرنے والے کیوں نہ جا کر بستیوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے انکار کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی ان بستیوں میں جانا چاہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہے، عبرت کی نگاہ سے جا کر دیکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. اس کا یعنی آج بھی بہت سی بستیاں، قوم عاد کی بستی ہے، قوم سمود کی بستی ہے. قوم عاد کی بستیاں تبوک کے آگے سعودی عرب میں ہے، تو قوم عاد کی بستی ہے، قوم سمود کی بستی ہے، قوم لوط کی بستی ہے. آج بھی وہ بستیاں موجود ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے. آج بڑی بڑی بستیاں ہیں، ان کے محلات کھنڈر پڑے ہیں، بڑے بڑے محلات بنا دیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسا ہلاک کیا گویا کہ یہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا. تو اگر کوئی اس نیت سے ان بستیوں کو دیکھنا چاہے، عبرت کی نیت سے دیکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. ہاں ان بستیوں میں جا کر سیر تفریح کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسا کہ بہت سے لوگ آج بلیک سی یہ وہ علاقہ ہے، یہ ڈیڈ سی وہ علاقہ ہے جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا تھا. تو یہ ڈیڈ سی ایک علاقہ ہے، اب وہاں لوگ تفریح کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ تو بہت بری بات ہے. ہاں اگر کوئی عبرت کے لیے جائے تو اس کے لیے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ نہیں جاتے ہیں، زمین میں نہیں پھرتے اور دیکھتے کہ اللہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اور آگے اللہ فرماتے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی متقی لوگوں کے لیے. افلا تعقلون، کیا وہ نہیں سمجھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم کس موقع پر اپنی مدد نازل فرماتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری سنت یہ ہے کہ جب رسول نا امید ہو جاتے ہیں لوگوں سے، ان کو دعوت دیتے دیتے، ان کو سمجھاتے سمجھاتے، جب ان کی ہدایت سے نا امید ہو جاتے ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں کو بھی خیال ہوتا ہے کہ ان کو جھوٹ بولا گیا ہے. یعنی بستی والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی اتنے سالوں سے کہہ رہا ہے، اتنے دنوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے. اگر آنے والا ہوتا تو کب سے آ جاتا. بس یہ روزانہ یہ بولتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب. ارے کہاں اللہ کا عذاب آئے گا. بس اللہ فرماتے ہیں کہ جس موقع پر جب یہ موقع آتا ہے کہ بستی والے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کو جھوٹ بولا گیا نبی کی طرف سے یا پیغمبر کی طرف سے، جاءہم نصرنا، بس اب ہماری مدد آ جاتی ہے ان رسولوں پر، اور وَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، ہم جسے چاہے ہم نجات دے دیتے ہیں. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم پھر مجرم لوگوں سے اپنے عذاب کو نہیں ہٹاتے. یعنی اللہ تعالیٰ مجرم لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اور جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کو نجات دیتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو کچھ اللہ نے بیان کیا قصے یوسف کے بعد، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے جھٹلانے پر اور ان کے تکذیب کرنے پر اور ان کے نہ ماننے پر آپ غم نہ کریں. انشاءاللہ ہماری مدد آئے گی اور ہم مومنوں کو نجات دیں گے اور جھٹلانے والوں کو ہم عذاب دے دیں گے. اب اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے بڑا عبرت کا سامان ہے. یعنی یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں یہ بہت عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی باتیں ہیں. یہ قرآن نے خود یہاں اس میں بہت کم واقعات کے موقع پر صرف 3 نبی کے واقعات ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی واقعات میں عبرت ہے. ایک تو خود ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا ہمارے نبی کا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں عبرت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یشاء. اور یہ تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ یوسف علیہ السلام کی واقعے میں بے شمار عبرت ہے. لیکن یہ عبرت کس کے لیے ہے؟ کہا کہ لأولی الالباب. اللہ اکبر، یہ عقل مندوں کے لیے ہیں. ورنہ جو بے عقل ہیں، جو نہ سمجھنے والے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے، تو وہ واقعہ کتنا بھی ان کے سامنے بیان کر دو وہ عبرت حاصل نہیں کریں گے. یہ واقعہ ان کے لیے عبرت نہیں ہوگا. اب یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو ایک آیت کے ذریعے سے اشارہ کروں جس کو اللہ نے ایک جگہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے عبرت ہے اللہ کے ذکر میں. یہ اللہ کے ذکر بہت بڑی چیز ہے. انسان کے دل سے، اس کو بہت غور سے سنیں، کہ انسان کے دل پر ایک گناہوں کا ایک پردہ اور ایک گناہوں کا غبار چھا جاتا ہے. جب یہ گناہوں کا غبار چھا جاتا ہے اور گناہوں کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے تو اس کے سامنے تم کتنی بھی نصیحت کرو اسے کوئی اثر نہیں ہوگا، واللہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کے دل پر گناہوں کا غبار ہے، اس کے دل پر ایک قسم کی قساوت ہے. اب جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اس کا دل صاف ہوتا ہے تو پھر وہ صاف دل نصیحت کی باتیں پکڑتا ہے، نصیحت کی باتیں لیتا ہے، واقعات سے عبرتیں لیتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ کہا کہ عبرت کی بات کس کے لیے ہے؟ عقل مند کے لیے. اور عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرے. معلوم ہے کہ جو اللہ کے ذکر کی مداومت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کو صاف فرماتے ہیں اور یہ قرآن اس کے لیے ہدایت، کتاب ہدایت ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اب یہاں اس موقع پر یہ عبرت کن کن لوگوں کے لیے اللہ نے، علماء مفسرین نے کہا یہ کئی لوگوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو قصے یوسف ہے کئی لوگوں کے لیے عبرت ہے. ایک بادشاہ کے لیے عبرت ہے کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت کی. دیکھیے ایک قانون بنا دیا تھا کہ جو بھی آئے گا غلہ لینے کے لیے اس کو ایک اونٹ بھر کر غلہ ملے گا، چاہے وہ نبی کی اولاد ہو چاہے وہ غریب سے غریب انسان ہو.
قصہ یوسف میں کہیں نہیں ملتا کہ کس کو زیادہ اور کس کو کم. یہ ایک عدل و انصاف قائم کیا تھا. تو یہ بادشاہوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کا مقام ہے، یہ حکومت کرنے والوں کے لیے. بلکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہ قحط سالی کا سال شروع ہوئے، جو 7 خوشحالی کے بعد اور 7 قحط سالی کے سال شروع ہوئے اور ڈراٹ کے سال شروع ہوئے، جب غلے کی کمی ہونے لگی تو یوسف علیہ السلام نے پورے مملکت میں، پوری کنگڈم کے اندر اعلان کروا دیا کہ اب کوئی بھی 24 گھنٹے میں 1 سے زائد مرتبہ نہیں کھائے گا، یعنی ایک ہی وقت کا کھانا کھانا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی صرف ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتے تھے. حالانکہ ان کے پاس بادشاہ کا خزانہ تھا، وہ خود فائنانس منسٹر تھے اور وہ خود خزانچی تھے. وہ جاتے تو 2 یا 3 مرتبہ کھا لیتے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے. لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی صرف ایک ہی مرتبہ کھاتے تھے. تو یہ تاکہ کوئی یہ کہنے کا کسی کو موقع نہ ملے کہ یہ تو ہم کو کہتے ہیں اور خود مزے سے رہ رہے. تو یہ ایک عبرت ہے بادشاہوں کے لیے. اور نمبر 2 پر کہتے ہیں کہ عبرت لأولی التقویٰ، کہ تقوی والوں کے لیے عبرت ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ فإن یوسف لما ترک ہواہ رقاہ اللہ الی ما رقاہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو ترک کیا، یعنی اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا فرمائی جتنی بلندی اللہ نے چاہی. یہ کہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے اہل تقوی کو. تو اہل تقوی والوں کے لیے عبرت ہے. نمبر 3 پر عبرت لأہل الہویٰ، خواہش پرستوں کے لیے عبرت ہے اس کے اندر، کہ جو اپنی خواہشات پر چلے گا اور جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلے گا تو وہ ایک نہ ایک دن ذلیل ہوگا. جیسا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ذلیل ہوگی کہ ایک کچھ ہی لمحوں کے لیے وہ اپنی خواہش نفس پر چلی تو اس کو ذلت ہی دیکھنی پڑی، اس کو ذلتی کا سامنا کرنا پڑا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کا رتبہ دیا، یعنی جو فی الحال عزیز مصر تھا اس کو نکال دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو عزت دی تھی. تو اکثر زلیخا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہتی تھی کہ سب تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو تقوی کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور سب تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو خواہش نفسانی کی پیروی سے بادشاہ کو غلام بنا دیتا ہے. دیکھیے یہ زلیخا کہا کرتی تھی اور افسوس کرتی تھی. اور نمبر 4 پر کہتے ہیں کہ عبرت فی العفو عند المقدرہ، کہ معافی کے وقت میں، یعنی طاقت کے وقت میں معاف کرنے کے لیے عبرت ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ تھے اور ان کے سامنے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ تھے اور اس وقت بہت بڑے عہدے پر تھے، لیکن اس کے بعد ان کی طاقت تھی معاف کرنے کی. دیکھو ایک ہوتا ہے کہ انسان کے پاس طاقت نہ اور وہ معاف کر دے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں. اب وہ چھوٹا ہے، معلوم ہوا کہ اگر معاف نہیں کریں گے تو اور دو تھپڑ مارے گا اور ظلم کرے گا، تو بیچارے چھوٹے کو معاف کرنا ہی پڑتا ہے. تو یہ قدرت نہ ہونے پر معاف کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن قدرت ہونے پر انتقام کی قدرت ہے اور پھر معاف کرے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بھائیوں کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہا کہ جاؤ تم پر کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم پر کوئی ملامت نہیں. تو دیکھیے یہاں یوسف علیہ السلام کو پوری قدرت تھی. یہ یوسف علیہ السلام کی بادشاہت میں آئے تھے. اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو بادشاہ سے کہہ کر ان کو جیل خانے میں ڈال دیتے، لیکن ان کو معاف کیا. تو یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے. پھر پانچویں عبرت کی چیز یہ ہے کہ عبرت فی ثمرۃ الصبر، کہ صبر کے پھل میں عبرت ہے، کہ اللہ یہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہ دیکھیے یہاں یعقوب علیہ السلام نے صبر کرتے رہے، تقوی پر جمتے رہے، صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف بھی ملایا، بنیامین بھی ملایا، اور پھر وہ اپنی آخری زندگی میں، جیسے میں نے کہا تھا گزشتہ کل، کہ 24 سال تک کے اپنی زندگی کے آخری حصوں میں اور لمحات میں بڑے سکون کے ساتھ میں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ میں اور نفس مطمئنہ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. اور 7ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ عبرت للحاسدین، کہ حاسدین کے لیے عبرت ہے. اس میں
حسد کرنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ حسد کرے گا. حسد کسے, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ انسان جس پر کوئی نعمت دیکھے تو اس کی نعمت دیکھ کر اس کے دل میں ایک جلن محسوس ہو, کوڑن محسوس ہو, تکلیف محسوس ہو, اسے کہتے ہیں حسد. تو حسد کرنے والوں کے لیے عبرت ہے اس میں کہ جو انسان حسد کرے گا اور اپنے حسد کے مقتضا پر, یہ بھی میرے الفاظ سن لینا, اپنے حسد کے مقتضا پر عمل کرے گا, اور عام طور پر 99% لوگ اپنے حسد کے مقتضا پر عمل کر لیتے ہیں, یعنی حسد کی وجہ سے جو کام کرنے کا ہوتا ہے یا جو کچھ بولنے کا ہوتا ہے بول دیتے ہیں اور سامنے والوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. تو جو انسان حسد سے کام لے گا اور جس کے دل میں حسد ہوگا, اللہ تعالیٰ محسود کے سامنے اسے ضرور ذلیل و رسوا کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہوں نے حسد کیا یوسف علیہ السلام پر, تو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر یوسف علیہ السلام ہی کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. اور 7ویں نمبر پر عبرت لأہل العلم, اہل علم کے لیے اس میں عبرت ہے کہ حیث جعل لیوسف العزت والرفعت فی الارض بسبب العلم, کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی, بلندی دی صرف علم کی وجہ سے. آپ دیکھیے یہاں جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص تخت شاہی کے لیے چنا اور خاص اپنی وزارت کے لیے چنا اور خاص اپنے لیے خاص کیا, تو ان کے جمال کو دیکھ کر نہیں, ان کی نسب کو دیکھ کر نہیں, بلکہ ان کی امانت کو دیکھ کر, ان کے علم کو دیکھ کر. تو یہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بلندی اور رفعت کا سبب بنتا ہے. اور 8ویں نمبر پر کہتے ہیں عبرت لأہل الجمال, یہ اہل جمال والوں کے لیے عبرت ہے کہ یہ جو لوگ اپنے حسن و جمال یعنی جو لوگ اپنے حسن و جمال پر ناز کرتے ہیں, جو اپنے بچوں کے حسن و جمال پر ناز کرتے ہیں اور پھر نظر اتارنے کی کوشش اور سعی نہیں کرتے, تو ایک نہ ایک دن یہ جمال ان کی ہلاکت کا اور ان پر مصیبتوں کا سبب بنتا ہے. یہ میرے غور سے سننا کہ جو لوگ حسن و جمال والے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ محض حسن و جمال ہی انسان کی مصیبت کا سبب ہے, بلکہ 2 چیزیں, انسان کو اللہ نے حسن و جمال دیا, پھر اپنے حسن و جمال پر اطمینان سے رہے یا ناز کرتا رہے, اور پھر نظر اتارنے کی یا نظر سے بچنے کی اور یا اپنے بچوں کو بچانے کی سعی نہیں کرتے, تو پھر یہ لوگ ایک نہ ایک دن مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی عبرت کا سامان ہے قصہ یوسف جمال والوں کے لیے. اور پھر فرمایا کہ عبرت لأہل الدعوہ, کہ یہ اہل دعوت کے لیے عبرت ہے. جیسا آپ لوگوں کے سامنے اور ہم سب کے سامنے آیا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر بھی دعوت نہیں چھوڑی, بلکہ پورے بصیرت کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ ان حالات میں بھی جیل والوں کو دعوت دی. تو اس سے بہت بڑی دعوت والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ کوئی حال میں دعوت کو نہ چھوڑے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کوارنٹائن میں بیٹھ گئے, لاک ڈاؤن ہے, دعوت کا کام کس طرح کریں. ارے بھائی, دعوت کا کام کرنے کے لیے کوئی مسجد شرط نہیں ہے. جو یہ کہتا ہو کہ دعوت کے لیے مسجد شرط ہے, اس نے بدعت کا کام کیا, بدعت بولا. یہ ایک بدعت ہے, دعوت کے لیے مسجد شرط, یہ ایک بدعت ہے. صحابہ کرام نے تو یعنی میدان میں بھی دعوت دیا ہے, صحابہ کرام نے تو ہر جگہ دعوت دی ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ مسجد حرام کے جب مکی زندگی میں مسجد حرام کے علاوہ کون سی مسجد تھی, اور بلکہ یہ بات چھوڑو حبشہ میں کون سی مسجد تھی, لیکن صحابہ نے دعوت کا کام کیا مسجد حرام کو چھوڑ کر. بلکہ مسجد حرام میں تو دعوت دینا جائز ہی نہیں تھا. یعنی جائز کا مطلب کیا کہ مکی زندگی میں مسجد حرام میں دعوت کی بات کرنا یا اسلام کی بات کرنا اہل مکہ اور مشرکین کے یہاں بہت بڑا جرم تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے دعوت کی. یہ وہاں صحابہ کرام نے گھر گھر جا کر, در جا کر دعوت دی. اچھا, ہجرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کئی صحابہ مدینہ منورہ میں تھے اور وہاں کوئی مسجد نہیں تھی, باغ میں اور اس طریقے سے کھیتوں میں بیٹھ کر دعوت دیتے تھے. معلوم ہوا کہ دعوت کے لیے کوئی مسجد شرط نہیں ہے, دعوت کے لیے مسجد شرط نہیں ہے, بلکہ انسان بغیر مسجد کے بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے. اس لیے بہت بڑی عبرت ہے دعوت دینے والوں کے لیے بھی. بہرحال تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ بہت بڑی عبرت ہے. اس میں عبرت کا سامان ہر ایک کے لیے ہے. اس میں دعوت دینے والوں کے لیے بھی ہے, بادشاہ کے لیے بھی ہے, نوکر کے لیے بھی ہے, سب کے لیے. دیکھو نوکر کے لیے بھی ہے عبرت للعبد, یہاں نوکر کے لیے بھی ہے کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے وفا شعاری کا, انہوں نے وفا کا کام کیا, انہوں نے عزیز مصر کے ساتھ بے وفائی نہیں کی,
بلکہ وفا سے کام لیا. اس طریقے سے نوکر کو چاہیے کہ اپنے آقا کے ساتھ میں وفا کا کام کرے اور اس کے مال میں یا اس کی جان میں یا اس کی عزت میں خیانت ہرگز نہ کرے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان حدیثا یفترا، یہ جو کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، قرآن کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. پہلا وصف ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے قرآن، بلکہ تو اللہ کا کلام ہے. نمبر 2 ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور یہ کلام یعنی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات ہو، انجیل ہو، جتنی بھی کتابیں ہیں، اور اس کتابوں میں جو احکامات ہیں، قرآن ان احکامات کی تکذیب نہیں کرتا بلکہ ان احکامات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ احکامات جو تورات اور انجیل میں نازل ہوئے ہیں سچ ہیں. توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، مرنا ہے اور حساب ہے، یہ جتنے بھی احکامات ہیں سب کی قرآن تصدیق کرتا ہے. وَالتَّفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ فرماتے کہ ہر چیز کا اس میں بیان ہے. اللہ اکبر، یہ قرآن کی بڑی صفت ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. لیکن بھائی انسان اس شخص کے لیے ہر چیز کا بیان ہے جو عبرت کی نگاہ سے اور بالکل سوچ یعنی سمجھ کے ساتھ میں قرآن کو پڑھے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ صرف قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے بلکہ کتاب ہدایت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس قرآن کو، کہ جو اس پر جو اس قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رحمت نصیب کریں گے اور آخرت میں بھی رحمت نصیب کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کہ لَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلند کرتے ہیں اور کچھ قوموں کو پست کر لیتے ہیں. یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ جو اس کتاب کے احکامات پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بلند کر دیں گے، اور جو قوم ان کتاب اور اس قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو پست کر دے گا، اس قوم کو گرا دیں گے. اب یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے نہ مسلم کہا ہے نہ کافر کہا ہے بلکہ اقواماً کا لفظ استعمال کیا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے چاہے وہ قوم یعنی چاہے وہ قوم مسلم ہو یا کافر ہو، جو بھی قرآن کی ہدایات پر عمل کرے گا اللہ اس کو بلندی دیں گے. اس لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اسلامی احکامات اور قرآن کے احکامات یہ ایسے ہیں کہ کم از کم جو دنیا میں اس پر عمل کرے گا اللہ اس کو چمکائے گا، چاہے وہ غیر مسلم قوم ہی کیوں نہ ہو، جو دنیا میں اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا. اگرچہ آخرت میں کامیابی تو ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن دنیا کی بلندی اللہ نے ان احکامات پہ رکھی ہے. آج دیکھیے، آج مسلمان کتنے رسوا ہیں، آج اہل اسلام کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں کتنے گرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. آج ہمارے معاشرے کو دیکھیے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا فریب ہے، کتنی بے وفائی ہے. اب دیکھیے جتنے ہم نے احکامات پڑھے، یعنی کتنی بری صفات ہیں ہمارے اندر. اس کی وجہ سے آج مسلمان اور آج اہل اسلام جگہ جگہ ذلیل ہے. اور آج دیکھیں اہل کفر، اگرچہ ان کے لیے آخرت میں جب تک کہ ایمان نہ لائے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اگرچہ وہ ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی قرآن کے اکثر احکامات پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی پر ہمارے تفسیر سورہ یوسف کا بالکل آج اختتام ہے. جو کچھ سنا ہے، اگر سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے اللہ مجھے معاف کرے، اور جو کچھ سنا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً یہ سورہ یوسف میں اتنی عبرت کی باتیں ہیں کہ اگر ایک بات کو لے کر اگر اس کی تفصیل کی جائے تو 1 مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے بھی کافی نہیں ہے اس کے لیے. یقین مانے، یعنی اس پر کتابیں لکھی گئی ہے، علماء نے مستقل اس پر سورہ یوسف پر ہزاروں کتابیں یعنی ہزاروں فوائد کی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب ہے اس میں 1000 سے زائد عبرت کی باتیں، ہم نے تو 100 عبرت کی باتیں بھی نقل نہیں کی ہیں پورے مہینے میں، یہ تو ہزاروں عبرت کی باتیں ایک کتاب میں نقل کی گئی ہے.
اتنی بڑی چیزیں سورہ یوسف اللہ نے اتنی بڑی اتنی عظیم الشان اللہ نے کہا کہ عبرت ہے، تو سوچو پھر یہ کیا عبرتیں ہوگی اس میں. بس عمل کرنے والوں کے لیے 2 بات اور 4 بات بھی بہت ہے، اور نہ عمل کرنے والوں کے لیے 100 بات بھی کم ہے. اس لیے اب جو کچھ سنا ہے ہم اس پر عمل کریں. اور یہ مبارک راتیں آ رہی ہیں، آج بھی طاق رات ہے، پھر 2 دن بعد پھر طاق رات آئے گی، اور پھر اس طریقے سے پھر اور تیسری طاق رات آئے گی، اور اسی پر پھر یہ ماہ مبارک ختم ہوگا. اس لیے ان راتوں کو ہم غنیمت سمجھے. جو کچھ ہم نے سنا ہے تو اللہ سے عمل مانگے. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا گیا ہے اس پر اپنی زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یقیناً توفیق دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. دعا کریں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے سننے کو اور کہنے کو قبول فرما. اللہ اس پورے مہینے میں اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے یا اللہ اس مبارک صورت آپ نے نازل فرمائی، یقیناً اس میں عبرت کی باتیں ہیں. یقیناً یا اللہ آپ کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے یا اللہ کہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ ہم نے اس قرآن کی آیات کا ترجمہ سنا، اس کی تفسیر سنی، یا اللہ اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں وہ سنی، اس کو سمجھا. اللہ تعالیٰ ابھی اپنے فضل و کرم سے اللہ آپ نے ہی توفیق عطا فرمائی. اللہ آپ نے ہی توفیق عطا فرمائی، آپ نے ہی کہنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ ہی نے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ابھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہم محتاج ہیں. اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں. اللہ ہر وقت نفس و شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ ہر وقت نفس و شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ نفس و شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہ کرے اور دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے. اے اللہ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت کی جائے اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائے. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما دیجئے. اللہ مکر و فریب سے حفاظت فرما دیجئے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی جو تدابیر اور جو طریقے قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. رب کریم ہم سب کو معاف فرمائیے. رب کریم ہم سب کو معاف فرمائیے. رب کریم ہم سب کو معاف فرمائیے. اے اللہ اس وبا کو ختم فرما دیجئے. اللہ اس وبا کو ختم فرما دیجئے. اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما دیجئے. اللہ جو رزق کے لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. رب کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے. رب کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے. رب کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے. ہمارے زبانوں کو پاک فرما دیجئے. ہمارے عمل کو ریا سے پاک فرما. ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما. ہمارے دل کو حسد، کینہ، بغض اور عداوت سے پاک فرما. اللہ تقوی نصیب فرما. اے اللہ تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہماری اولاد کی تربیت فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے. اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے. اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجئے. اور اگر اللہ ہم میں کے جو بھی والدین تیری رحمت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے. اور جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور اور فتن سے ہمارا حفاظت فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات سن لیجئے کہ یہ اسی پر ہماری تفسیر سورہ یوسف ختم ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو
سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر چونکہ ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر سنی ہے تو یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا بھی، جن کو اللہ نے بعد میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائی، ان کا بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ واقعات ہم کو سنائے ہیں۔ یقیناً یہ واقعات انہی کو پیش آئے اور ان کے واقعات اللہ نے ہم کو سنائے، اس لیے حق بنتا ہے کہ ہم کم از کم اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم 3 مرتبہ قل پڑھ کے، حدیث میں آتا ہے 3 یعنی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ ثلث قرآن ہے، یعنی قرآن کا 1/3 ہے۔ تو اگر کوئی 3 قل پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اس پیارے نبی حضرت یوسف کی روح ہماری طرف متوجہ ہو اور سورہ یوسف کے ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔